السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وصیفی عطاریہ اور میں ہوں حافظ محمد بلال شاہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا جو نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا گیا تھا اس کے بارے میں بتائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی لکھا دیکھا۔ عرض کی یا اللہ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ نام جو آپ نے عرش پر دیکھا ہے جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی مکرم ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام مبارک ہے نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے۔ عرض کی یا اللہ، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا پہلے اس کا مہر دو۔ عرض کی یا اللہ، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جو عرش پر نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ۔ عرض کی یا اللہ، اگر درود پاک پڑھوں تو حوا علیہ السلام کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کا جو نکاح ہوا اس میں جو حق مہر طے ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درود شریف پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارا چینل وصیفی عطاریہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔